السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ نے غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالی کی یہ ویڈیو بھیجی ہے، فہم صحابہ، فہم سلف الصالحین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے۔ مذہب ہے وہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل و کرم، ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم نے عقیدت سلف صالحین سے سیکھنا ہے۔ اگر میں تو سب یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی قرآن مقدس کی 1000 آیات بینات پیش کرے اور وہ اپنے مطلب میں بالکل واضح ہو، یعنی وہ مسئلہ ان سے واضح طور پر ثابت ہو رہا ہو، مگر سلف صالحین نے وہ مسئلہ ان سے ثابت نہ کیا ہو یا اس کے خلاف مسئلہ ثابت کیا ہو، تو جی میرے پیارے بھائی، اس پر آپ نے سوال اٹھایا کیا یہ تقلید نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ تقلید نہیں ہے۔ یہ جو بیان کر رہے ہیں غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری حافظہ اللہ، یہ تو ہو بہو قرآن کی آیت مطابق بات کر رہے ہیں۔ وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں، لیکن آیت پڑھنے اور بات کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو یہاں یہ بھی بتا دوں کہ جناب شیخ محترم کی یہ بات سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ اگر میں اس مجلس میں موجود ہوتا تو شیخ کا بوسہ لیتا۔ آپ نے کہا کہ میں اس مجلس میں موجود تھا، تو میرے پیارے بھائی، اتنی بڑی اور اتنی خوبصورت بات جو شیخ نے کہی ہے، تو اس بات پہ تو حق بنتا ہے کہ ہم ان کو سلوٹ کریں، ہم ان کو لائک کریں، ہم ان کو اپریشیٹ کریں، ہم ان کو شاباش دیں، ہم ان کو جزاک اللہ خیرا احسن الجزا بولیں۔ اب اس پر یہ سوال اٹھانا کہ کیا یہ صحابہ اور سلف رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تقلید نہیں ہے؟ جی میرے بھائی، یہ تقلید نہیں ہے۔ شیخ یہ کہتے ہیں کہ آپ 1000 آیات پیش کر دیں۔ کہاں سے؟ قرآن پاک سے۔ امن پوری حافظہ اللہ اس ویڈیو میں کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ 1000 آیات قرآن مجید سے پیش کر دیں، مگر اور ان 1000 آیات سے آپ مسئلہ اخذ کر رہے ہیں یا ایک مسئلہ لے رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 1000 آیات سے ایک مسئلہ میں اخذ کرتا ہوں اور 1000 احادیث سے ایک مسئلہ میں اخذ کرتا ہوں، اور انہی آیات سے مسئلہ صحابہ اور سلف نے اخذ کیا۔ تو جو صحابہ کا فہم ہے وہ میرے فہم کے خلاف پڑتا ہے، میرا فہم صحابہ کے خلاف پڑ رہا ہے۔ ایک مسئلہ آج 14 صدیوں میں آپ یا کوئی اور XYZ نکالتا ہے آیات قرآنیہ میں سے یا احادیث صحیحہ میں سے، ایک مسئلہ میں نکال رہا ہوں یا اس زمانے کا کوئی شخص نکالتا ہے، اور ایک مسئلہ صحابہ اور سلف نے آیات سے اور احادیث سے نکالا، اور میرا فہم صحابہ کے خلاف ہے، تو میرا فہم ردی ہوگا، اور صحابہ کرام کا اور سلف الصالحین کا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ فہم لے لیا جائے گا۔ مطلب ہم اپنے یا اپنے معاشرے میں موجود لوگوں کے فہم کو چھوڑ دیں گے جب وہ صحابہ سلف رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فہم کے خلاف پڑتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں، ایک آیت سے آپ مسئلہ اخذ کرتے ہیں، ایک روایت کو لے کر علی مرزا جیسا مردود رافضی وہ حضرات صحابہ پر، امیر المومنین جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک بات کو لے کر علی مرزا جیسا رافضی، نیم رافضی یا 100% یا 80 یا 90% کا یہ رافضی حضرت جناب شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرتا ہے۔ کیا وہ آیات صحابہ اور سلف کے علم میں نہیں رہی؟ کیا وہ احادیث صحابہ اور سلف کے علم میں نہیں رہی؟ تو جو آج کا شخص کہہ رہا ہے اگر وہ فہم صحابہ کے خلاف جاتا ہے تو اس کی بات ردی ہے، صحابہ کا فہم لیا جائے گا۔ اب کسی ایک آیت میں اگر کوئی شخص کوئی مسئلہ اخذ کرتا ہے وہ فہم صحابہ کے خلاف ہے، یا 1000 یہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے کہا حافظہ اللہ، یا قرآن کی ساری آیتوں سے ایک بندہ کوئی فہم اختیار کر لیتا ہے، مسئلہ اخذ کر لیتا ہے، مگر وہ صحابہ اور سلف کے فہم کے خلاف پڑتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب سوال ہے کہ کیا یہ تقلید ہے؟
بھئی یہ تو تقلید ہے ہی نہیں، یہ تو ہے اتباع۔ یہ کیا ہے؟ یہ اتباع ہے، اور اس اتباع اور اطاعت کا اللہ نے قرآن مجید کی آیات کے اندر بھی، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اتباع اور اطاعت کا ذکر اپنی احادیث کے اندر بھی کیا۔ اب فہم صحابہ، فہم سلف کی پیروی کرنی ہے تو کیوں کرنی ہے، اور آج کے بندے کی پیروی کیوں چھوڑ دینی ہے جب وہ فہم صحابہ کے خلاف پڑتی ہے؟ تو سنیے قرآن، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو مومنوں کے راستے کو چھوڑ دے گا، تو یہ مومنین کون ہیں؟ صحابہ اور سلف الصالحین ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ صحابہ اور سلف کی راہ کو اختیار کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں آج کا 1000 بندہ ہو اور اس کے مقابلے میں صحابہ اور سلف کا فہم ہو، ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ہم فہم صحابہ کو اختیار کریں گے۔ آج فرقے کیوں بن گئے؟ گمراہیاں کیوں جنم لے رہی ہیں؟ اسحاق جال والے لوگ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ جڑی بوٹیاں خودرو پودے کیوں نکل آتے ہیں؟ علی مرزا اور مودودی جیسے لوگ معاشرے میں کیوں سر اٹھا لیتے ہیں؟ آخر یہ لوگ پیدا ہی کیوں ہوتے ہیں؟ کبھی اس امت میں مودودی پیدا ہو رہا ہے، ہاں، تو کبھی اس امت کے اندر علی مرزا پیدا ہو جاتا ہے، کبھی اس امت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اسحاق جال والا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تو صرف میں نے سیمپل دیے ہیں، گننے کو آئیں تو ایسے بہت سارے ہیں۔ تو یہ علی مرزا، مودودی اور اسحاق جال والے لوگوں کے جنم کا، پیدا ہونے کا ریزن یہی ہے کہ جب لوگ صحابہ اور سلف ان کے فہم کو چھوڑتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جناب خود رو بوٹی کی طرح اسحاق جالا والا کھڑا ہو جائے گا، علی مرزا جیسے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہی منہج ہے اور یہی ہدایت کا راستہ ہے کہ سبیل المومنین کو اختیار کرنا ہے، اور جو مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور پٹڑی، کوئی اور روڈ اور شاہراہ اختیار کرتا ہے، پھر وہ کہاں جاتا ہے؟ سیدھا سیدھا جہنم میں گیا۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نے کوئی عام بات نہیں کی، جہنم کی بات کہی ہے۔ تو صحابہ اور سلف کے راستے کو چھوڑ دینے والا وہ سیدھا جہنم چلا جائے گا۔ اب علی مرزا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن و تشنیع کرتا ہے، اور اس طرح دیگر لوگوں پر، تو پیغمبر کے صحابہ تو ان کے وزیر رہے، ان کے درباروں میں رہے، ان کے پاس رہے، ان کی مجلسوں میں رہے، ان کے ساتھ رہے۔ تو نعوذ باللہ اگر یہ حضرات نعوذ باللہ برے لوگ ہوتے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گمراہ ہوتے، تو ایسا تو پھر قطعاً نہ ہوتا کہ ہمیں یہ نظر آتا ان روایات کے اندر کہ نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابہ ان کی مجلسوں اور ان کے درباروں اور ان کے جناب ان کے پاس موجود رہے ہیں۔ تو یہ ساری گمراہی کیوں پڑتی ہے؟ مودودیت اور یہ علی مرضیت اور یہ اسحاق کی جھال والا، ویسے وہ جاہلیت، یہ کیوں وجود میں آتے ہیں؟ یہ تقلید نہیں ہے، یہ تقلید نہیں ہے، یہ تو صحابہ اور سلف کی اتباع ہے۔ اور یہ تو خود قرآن نے بڑی سختی کے ساتھ ہمیں آرڈر کیا ہے کہ ہم نے اس چیز کو اختیار کرنا ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ جو صحابہ اور سلف ائمہ دین کے نقش قدم پر چلے گا وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہوگا، تباہ و برباد ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔